हम जब भी मिले मेरा दिल हमेशा यही चाहता था कि वे मेरा दोस्त बनकर मेरे साथ रहे। उसकी आंखें कैसी अपनी की आंखें लगती है। उसकी आवाज़ मुझे मजबूर करती है कि मैं उसकी बातें सुनूं और वह इतना अच्छा और सादा बोलता है कि उसका बोलना कभी बुरा ही नहीं लगा। पहले दिन से ही एक हिफाजत का एहसास जो उसके साथ जुड़ा था, मुझे लगा जैसे सारी दुनिया ही अगर बुरी हो जाए तो ये शख्स नहीं हो सकता। वे ऐसा लगा था। लेकिन फिर उसकी आंखों में दर्द उतर आया, सारे एहसास मिट गए, सारी हमदर्दियाँ खत्म हो गई। वे मेहरबान आदमी एकदम बदल गया। उसने मुझे सारी रात अपनी गाड़ी के डिग्गे में बंद कर दिया। हिफाजत का एहसास एकदम खत्म हो गया। उसकी आवाज़ अचानक बुरी लगने लगी, उसकी आंखों से खौफ आने लगा, उसकी सांस हलक में अटकी थी। वे किसी अजीब की याद दिलाता है और अचानक बिल्कुल गैर हो गया। वे जिसकी बातों पर एतबार आता था, एकदम सारी बेएतबारी उसके साथ जुड़ गई। मैंने कभी ऐसा नहीं चाहता, तो मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर को खामोश हुई थी, फिर दोबारा कहना शुरू किया। हाँ, मैं उससे मुकम्मल नफरत नहीं करती। मैं उसके साथ एक घर में रह रही हूँ, उसके साथ मिलकर काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिल का एक कोना गवाही देता है कि वे बेगुनाह है। उसकी आंखें चीख चीख कर कहती है मेरा एतबार करो, और मुझे एतबार होने लगता है। मैं दूर कहीं चाहती हूँ कि वे बेगुनाह निकल जाए, इससे मेरी जान, मेरी अना को ठेस पहुँचेगी। लेकिन मैं यही चाहती हूँ उमर ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ उन लफ्ज़ों की लाज रह जाए। मैं चाहती हूँ वे वैसा ही निकले जैसा पहले नज़र में लगा था, सच्चा और मेहरबान और करीबी। मैं इसके साथ काम कर रही हूँ। क्या आपको लगता है कोई लड़की इतनी बेवकूफ़ है कि अपने असल अगवाकार के साथ मिलकर अपने नकली मुजरिम को ढूंढे? मैंने चाहते हुए भी दूर कहीं इस पे एतबार करती हूँ। मैं इसकी आंखों में देख कर इसको इल्ज़ाम नहीं दे सकती, क्योंकि अगर इसने मेरी आंखों में देख कर कह दिया वो बेगुनाह है, तो मैं ईमान ले आऊँगी। वो सच्चा है, मैं मान लूँगी। अगर मुझे इसके खिलाफ सबूत नहीं मिलते तो मैं कभी भी उसे ब्लेम नहीं करती। लेकिन इंसान का एक झूठ उसे हर सच को मशकूक कर देता है। लेकिन उमर के पास सबूत है। हाले तुम एक बार इसकी सुन तो लो। आपको लगता है मैंने नहीं सुना? वो आधे अधूरे सच में मेरे पास लाया था, मर्जी का सच दिखाया और जो चाहा छुपा दिया। मैं हाले सुल्तान हूँ, मैं इंसाफ पसंद हूँ। हाँ ठीक है, जब तक मैं शौकड़ थी, ट्रॉमा में थी, मैंने उमर को इल्ज़ाम दिया, लेकिन मैंने फिर हर पहलू पे गौर किया, हर चीज़ अपनी नज़रों से देखी, और वही हुआ। उमर झूठा निकला। उसने कहते हुए मेज़ पर अपना मोबाइल उठाया, एक बटन दबाया और एक वीडियो प्ले करके मोबाइल लेल के चेहरे के आगे किया। वे सांवले चेहरे पे अचंभा लिए स्क्रीन को देखने लगी। ये उमर के घर के पिछले दरवाजे की सीसीटीवी फुटेज है। तारीख की 26 अप्रैल की रात 3 बजे का वक्त है। वे शायद कोई आवाज़ सुनकर बाहर आया था। नींद भरी आवाज़ आंखों से 5 मिनट तक हर जगह चेक किया और फिर वापस जाता नजर आया, और यही वीडियो खत्म हो गई। लेल ने मुर्दा आंखें उठाकर हाले को देखा और जख्मी लहजे में कहने लगी, उसने मुझसे कहा कि उस रात वो सो गया था और वे सुबह उठा था। उसने झूठ कहा। उमर हयात झूठा है, लेकिन हाले वे उसकी वक्त अंदर चला गया था। लेल ने उसकी सफाई में कुछ कहना चाहा, पर जब हाले ने उसको टोक दिया, एक झूठ बाकी तमाम सच मशकूक कर देता है। अगर उमर सच्चा था तो उसे ये वीडियो मुझे दिखानी चाहिए थी, लेकिन उसने छुपा ली क्योंकि वह डर गया था। और डरता कौन है जिसने कुछ गलत किया हो? जिसके पास एक चोर दरवाज़ा हो सकता है, उसके पास 1000 भी हो सकते हैं। सो आप मिस लेल सिकंदर, आज के बाद आप मुझसे उमर के हक में बात नहीं करेगी, वरना मैं कोई और इन्वेस्टिगेटर हायर कर लूँगी। अब हम काम कर ले। आखिर में लहजा हर किस्म के जज्बात से खाली था। लेल ने बस सर हिला कर दिया, एकदम जैसे जी उचाट हो गया था। वे अब बेदिली से अपने मोबाइल पर हाले को एक आखिरी आदमी की तफसीलात बता रही थी। अगर वे मुजरिम नहीं निकला तो उमर पे लगा इल्ज़ाम सच हो जाएंगे। ये दिन उन दोनों के लिए बहुत बड़ा था। हसन से मिलने के बाद उसने हारून को कॉल करके बुला लिया था। उस वक्त वे दोनों उमर की गाड़ी में बैठे थे। उमर के मोबाइल पर हारून के सिम का कॉल डेटा दिखा रहा था। इस सिम में 10 अप्रैल को एक नंबर पर कॉल की गई थी। इस नंबर की डिटेल भी इस वक्त उन दोनों के सामने थी। वे नंबर फ़हीम मिर्जा के सेक्रेटरी जनरीस मलिक का था। हारून जैसे जैसे ये सब देखता जा रहा था, उसके चेहरे पर गैर और गजब तारी होता जा रहा था। अब यहाँ देखो, उमर ने स्क्रीन पर उंगली रखी। यह इसनेम नामी कैफे के दाखिल दरवाजे की फ़ोटोज़ थी, जहाँ फरवा और मेहरमान जाती दिखाई दे रही थी। हारून आंखें छोटी किए हुए स्क्रीन को देखने लगा। वे दोनों जिस गाड़ी पर आई थी वे मेहरमा की गाड़ी थी। उमर ने स्क्रीन बंद कर दी। हारून भी सीधा हो गया। तो मिस्टर हारून साहिब, अब क्या ख्याल है? उमर ने आईब्रो उचकाकर पूछा था। तुमने रंगों से चेहरे बनाने सीखे हैं? मुझे चेहरे के रंग पहचानने आते हैं। मैंने कहा था ना, तुम्हारा ड्राइवर डस्टर रिलैक्सेशन है। ये कैफ़े भी एक डिस्ट्रैक्शन है। असल में वे कहीं और गई थी। हारून अब भी उलझा हुआ था। तुम आखिर इस फ़हीम मिर्जा के पीछे क्यों पड़ गए हो? क्या पता फरवा आंटी किसी और सिलसिले में उससे मिलने गई हो।
عمر نے سنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ ہارون شاہد، جس طرح پہلا تاثر آخری تاثر ہوتا ہے، اسی طرح دل میں آیا پہلا خیال آخری خیال ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا جواب ہوتا ہے، کیونکہ دل اللہ کا گھر ہے۔ لیکن ہم ایسے لوگ ہیں جو دل کی گواہیوں کو مانتے ہی نہیں۔ جس لمحے مجھے یہ معلوم ہوا کہ حالِ اغوا ہوئی ہے، میرے دل میں فروا کا خیال آیا، اور فروا یہ کام کسی طاقتور آدمی کے ساتھ ملائے بغیر نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایسا کوئی بھی کام وہی آدمی کرے گا جس کے جج صاحب سے یا حالے سے کوئی دشمنی ہو، اور جج صاحب کا حالیہ دشمنی فہیم مرزا سے ہے۔ کڑی سے کڑی ملی، اور میرے دل نے ایک شک سے مہر لگا دی۔ اب جب تک میں ان دونوں کو مکمل چیک نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اب کیا کرنا آگے؟ کرنا کیا ہے؟ میں حالے کی وجہ سے اس معاملے میں سستی نہیں دکھا سکتا۔ کام کرنے کا طریقہ سست ہے میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ 1.5 مہینہ ہونے کو آ گیا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ اب بھی خالی ہے۔ لیکن اب عمر اپنے طریقے سے کام کرے گا۔ مجھے وہ ڈرائیور چاہیے۔ مجھے لگتا ہے اب مجھے اس کا منہ کھلوانا ہوگا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن تم کیسے کر سکتے ہو؟ تم سسپینڈ ہو۔ عمر مسکرایا۔ پولیس سسپینڈ ہو اور ریٹائر کچھ نہیں ہوتا۔ پولیس والا ساری زندگی پولیس والا ہی رہتا ہے۔ تھانہ ہمیشہ ہمارے باپ کا گھر رہتا ہے۔ ہارون پرجوش نظروں سے اس کو دیکھتا رہا۔ تم نے اب تک کچھ کیوں نہیں کیا؟ تم خود کو چھپا رہے ہو۔ حالانکہ مجرم ڈھونڈنا ایک بہانہ ہے۔ تم دور کہیں کچھ اور کر رہے ہو نا؟ تم اصل میں کچھ اور ڈھونڈ رہے ہو۔ عمر نے چند لمحہ اس کو دیکھا، پھر بولنا شروع کیا۔ ہاں، میں کچھ اور کر رہا ہوں۔ میں کچھ اور ڈھونڈ رہا ہوں۔ اس نے مان لیا تھا، میرے پاس اس سے زیادہ بڑے مسائل ہیں۔ میں اتنے دن اس ڈرائیور کو اس لیے وزٹ نہیں کیا کیونکہ میرے پاس کرنے کو اور بہت کام تھے۔ ہارے اپنے حال پہ کام کر رہی ہے۔ میں بھویشیہ کی تیاری کر رہا تھا۔ میری تیاری مکمل ہے، اور اب میں سے میرا ایک دشمن تڑپے گا۔ تم دیکھنا اس سے کیا ہوگا۔ جو رشتے ٹوٹ چکے ہیں، جو دور ہو چکے ہیں، وہ واپس تو نہیں آ سکتے۔ جو تکلیف، جو اذیت ہمیں ہوئی، اس کی بھرپائی تو نہیں ہو سکتی۔ قاتل مر کھپ جائیں گے، لیکن مارے گئے لوگ واپس نہیں آئیں گے نا؟ ہارون نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ عمر گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگا۔ کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے، یہ طے ہوتا ہے۔ ہم ان کے جانے کا دکھ، ان کے اکیلا چھوڑ جانے کی تکلیف سہتے ہیں، اور یہ بھی طے ہوتا ہے مرے ہوئے لوگ کبھی واپس نہیں آتے۔ انتقام اسٹریٹجی کچھ بھی کر لے، انہیں واپس نہیں لا سکیں گے۔ لیکن وہ رکا، گردن ہارون کی جانب موڑی، اور اگر ہم نے ایک بار ان کو چھوڑ دیا تو وہ لوگ ہمارے خاندان کے اور لوگوں کو مار دیں گے۔ وہ لوگ ہمیں دوبارہ اذیت دیں گے۔ ہمارے اپنے لوگوں کے بغیر ہمیں ایک بار پھر رہنا ہوگا، اور فرض کرو اگر ایسا ہوا تو وہ لوگ ہمارے اندر ایک خوف چھوڑ جائیں گے۔ ہم ہر وقت اپنے قریبی لوگوں کو کھونے کے خوف میں جئیں گے۔ مائیں بیٹوں کو باہر بھیجتے ہوئے ڈرے گی، بہنیں بھائیوں کو، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اسے ڈرے گی۔ نیند میں خوف، جاگتے ہوئے خوف، اٹھتے ہوئے خوف، کھاتے پیتے ہر وقت خوف۔ اور یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ خوف یہ آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا۔ یہ آپ کے گھر کے بچوں کو گرو کرنے نہیں دے گا۔ یہ آپ کی بہنوں کو گھر سے نکال کر جاب کرنے نہیں دے گا۔ یہ آپ کو زندگی میں بڑے فیصلے لینے نہیں دے گا۔ اور آخر میں پتہ کیا ہوگا؟ عمر بولتا رہا۔ ہارون نے جیسے سانس تک روک لی۔ ہم مر جائیں گے ہارون۔ ہم ایک گندی زندگی گزار کر مر جائیں گے۔ ہمارے بچے ایک گندی زندگی گزاریں گے۔ ہماری نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ ایک قتل، صرف ایک قتل خاندان توڑ دیتا ہے، اور اس قتل کے خلاف ہماری خاموشی ہماری نسلیں توڑ دیتی ہے۔ ہم بزدل بنیں گے تو ہماری نسل بزدل بنے گی۔ ہم خاندان ٹوٹنے پر خاموش بیٹھیں گے تو ہماری نسل یہ چپ وراثت میں لے لے گی۔ مقتول واپس نہیں آتے، لیکن اپنی نسل کا دل مار دینا کہاں کی سمجھداری ہے؟ وہ سرمئی آنکھوں والے لڑکے کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی تکلیف تھی۔ ہارون نے جواب نہیں دیا، بس ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ کیا مجھے تمہاری گن مل سکتی ہے؟ کافی دیر بعد ہارون نے اسے پوچھا تھا۔ عمر نہیں چونکا، وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ میری گن کا کیا کرو گے؟ کیا دوسرے قتل کا ارادہ ہے؟ عمر مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ ہارون مسکرا بھی نہ سکا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ بدقت بول سکا۔ میں عمر حیات ہوں، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کرو گے گن کا؟ اس نے بات بدل دی۔ میرے ساتھ جن لوگوں نے غلط کیا، جن لوگوں نے مجھ سے استعمال کیا، میری معصومیت کا فائدہ اٹھایا، ان کو چاہیے کہ حساب دے۔ اگر میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر سب کو معاف کرتا رہا تو میری نسل بزدل ہو جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ جو تعلقات ٹوٹ گئے، دور چلے گئے، ان کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار حالے کا چہرہ آیا، میں انہیں واپس لا سکوں یا نہیں، انہیں جوڑ سکوں یا نہیں، لیکن میں اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے لوگوں کو معاف کر کے مزید عزیز لوگوں کو نہیں کھو سکتا۔ انہیں حساب دینا ہوگا۔
وہ ایک ارادے سے کہہ رہا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ یہ تمہاری بقا کی جنگ ہے، تم اس میں ہتھیار مجھ سے لے کر جاؤ گے اور میں تمہیں اتنی فیورز کیوں دوں؟ کیونکہ تم مجھے پسند کرتے ہو، ہارون نے وشواس سے کہا تھا۔ عمر نے ایک زوردار قہقہا لگایا، گردن پیچھے پھینکے وہ ہنستا گیا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ تم بالکل بچے ہو ہارون، تو واقعی لگتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے سنا تھا بلی کے خواب میں چھیچڑے، آج بلی کے خواب میں بھی دیکھ لیے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا کہہ رہا تھا، تم بہت فنی ہو۔ خیر، اس نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے اپنی پستول نکالی اور ہارون کی ہتھیلی کھول کر اس میں تھما دی۔ ہارون خاموش نظروں سے اس کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، حکومت کی طرف سے ملی ہے یہ، کسی مسئلے میں نہ پھنسا دینا مجھے۔ ویسے ہی زندگی عجاب ہو رکھی ہے۔ آخر میں اس نے کڑوا منہ بنایا، جب کوئی پینٹر کسی کا چہرہ پینٹ کرتا ہے نا، تو وہ چہرے کے ہر اینگل کو دیکھتا ہے۔ ہارون عمر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خوبصورتی، بدصورتی، داغ دھبا، جھریاں، ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب پہچانتے ہیں۔ اداسی، غم، تکلیف، خوشی، مسرت، ہر جذبہ آنکھوں میں اسکین کر لیتے ہیں۔ تم چہروں کے رنگ جانتے ہو عمر، لیکن تم صرف سازش کا دانہ دیکھتے ہو، فراڈ کی جھریاں دیکھتے ہو، جھوٹ کا دھبا دیکھتے ہو، لیکن میں اعتبار کی جلد دیکھتا ہوں، پسندیدہ کی لکیریں دیکھتا ہوں، خوشی کی چمک دیکھتا ہوں۔ صرف میں ایک ہر آرٹسٹ دیکھتا ہوں۔ بتاؤں کیوں، کیسے؟ عمر نے جواب نہیں دیا۔ ہارون خود کہہ گیا، کیونکہ ہم آرٹسٹ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے چہرے کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس کام کی چیز صرف دل ہوتی ہے، اور دل کی گواہی جھوٹی نہیں ہوتی۔ تم مجھ پہ اعتبار کرتے ہو، یہ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہے، تم مجھے پسند کرتے ہو، یہ تمہارا چہرہ کہہ رہا ہے۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، انعام ہے۔ ہارون شاہد کو دلوں میں جگہیں بنانی آتی ہے، اس کے لیے تھینک یو، وہ نرم لہجے میں کہتا گاڑی کا دروازہ کھولتا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے عمر نے گہری سانس بھری تھی، ساتھ بڑبڑایا، سرمئی بلا نہ ہو تو لیل کے فلیٹ کے دروازے پہ کھڑا عمر بری طرح خوف زدہ تھا۔ ہارون سے ملنے کے بعد اس کا ارادہ اپنے گھر جا کر حالے سے بات کرنے کا تھا، جب لیل نے اس کو کال کر کے اپنے گھر بلا لیا تھا، اور جب وہ پچھلے 5 منٹ سے یہاں کھڑا بیل بجا رہا تھا، لیکن مزال جو دروازہ کھل جائے۔ اب کی بار اس نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا تو اسے ہٹانا بھول گیا۔ اسی وقت دروازے کا لوک کھلا اور لیل کا چہرہ نمودار ہوا۔ ایک دروازہ کھولنے میں اتنا وقت کون لگاتا ہے، گرمی میں مرنے والا ہو گیا تھا میں۔ وہ اندر آتے ہوئے لیل پر گرجا تھا، جبکہ وہ نوٹس کیے بغیر دروازہ بند کرتی اس کے پیچھے ہی اندر آئی۔ میں کام کر رہی تھی، میں تمہاری جوجہ، تمہاری دستک پہچانتی تھی، لیکن چونکہ اسے تم سے سخت نفرت ہے تو اس نے دروازہ نہیں کھولا، وہ عام سے لہجے میں بولی تھی، جبکہ صوفے پہ بیٹھی حالے نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ عمر نے حالے کو دیکھا تو جیسے رک سا گیا تھا۔ وہ صبح صبح اسے دیکھنے کا عادی ہو گیا تھا، آج صرف ایک دن اسے جلدی گھر سے جانا پڑا، اور آج ہی اس کا دل بری طرح بے چین ہو گیا۔ تو چند گھنٹوں کی بات تھی، ایک دن وہ ہمیشہ کے لیے اسے نہیں دیکھ سکے گا، پھر وہ ایک بے چینی کا کیا کرے گا؟ اس لڑکی کا زندگی سے چلے جانے کا خیال ہی اس کے دل کو خالی کر دیتا ہے۔ وہ چند سیکنڈ مزید اس کو دیکھتا رہا اور پھر نظر پھیر لی۔ اس کی اگلی نظر میز پر پڑی کافی کے خالی مگز اور آدھے ادھورے کھائے ہوئے سینڈوچ کی پلیٹ پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے آیا، مگز اور پلیٹ اٹھائے اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ بھی میں دھوؤں، صاف کیوں نہیں رکھتی تم اپنا گھر؟ وہ جاتے جاتے بڑبڑایا تھا۔ لیل حالے کے ساتھ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ جس دن تم میرے گھر آنا چھوڑ دو گے، اس دن میں اپنے گھر میں کام خود کرنے لگ جاؤں گی۔ میں نے تمہاری جیسی فوہر لڑکی نہیں دیکھی۔ یہ سنک دیکھو کتنا خراب ہو گیا ہے، چکنائی جم گئی ہے۔ وہ برتن سنک میں رکھتے ہوئے ناپسندیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہاں تو تم صاف کر دو نا، کیا میرا کوئی حق نہیں ہے تم پہ؟ پرسوں آ جانا، مل کر صفائی کریں گے، کیا کہتے ہو؟ وہ لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرتی ہوئی بولی، میں تمہارے گھر کا ملازم نہیں ہوں، ASP عمر حیات ہوں، میں تمہاری مرضی سے صفائی کرنے آؤں گا، اور میں پرسوں نہیں، سنڈے کو آؤں گا، سمجھی؟ وہ برتن دھوتے ہوئے جل کر بولا تھا۔ لیل مسکرا دی۔ سسپینڈ ASP، اس نے سسپینڈ پر زور دیا تھا۔ وہ جس پہ انکوائری بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ 2 بار اپنی انکوائری کال پہ نہیں گیا۔ کل تو تمہاری فوٹو اخبار میں بھی چھپ چکی ہے، اور کتنا جھیلو گے اپنی جوجہ کا کارنامہ؟ وہ ہلکے لہجے میں بول رہی تھی۔ عمر کے برتن دھوتے ہاتھ رک گئے تھے۔ ویسے ایک بات ہے، اتنی بری فوٹو کون لگاتا ہے؟ میرے ڈمپل بھی نظر نہیں آ رہا؟ اسے ایک اور صدمہ لگا تھا۔ حالے نے ایک خاموش نظر ان دونوں پہ ڈالی تھی۔ اب اگر آپ دونوں کی نوک جھوک اور مذاق مستی ختم ہو گئی تو ہم کام کر لیں۔ حالے کی سنجیدہ آواز پر عمر نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ اسے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ اس کی آواز ایسی ہے جسے گھنٹوں سنا جا سکتا ہے، لیکن اگر حالے بولتی رہے تو عمر اسے ساری زندگی سن سکتا ہے۔ آج اس نے اعتراف کیا تھا، جوجہ صاحبہ، تمہیں اگر میرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دکھ رہا ہے تو یہ بھی دیکھو کہ میں اس پر کام کر رہی ہوں، اور اگر
الفابیٹس نہیں دھو رہی، اپنی ایگزائٹی دور کر رہا ہے۔ برتن دھونا اس کے لیے تھیریپی ہے۔ اصل میں ابھی تم نہیں جانتی، تم اسے نہیں جانتی نہیں، اس نے جانتی بے زور دیا تھا۔ خیر یہاں آؤ۔ اس نے لیپ ٹاپ سامنے رکھی چھوٹی سی میز پر رکھا اور خود نیچے فرش پر بیٹھ گئی۔ عمر اپنے ہاتھ خشک کرتا اس کی طرف آیا اور لیل کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے۔ یہ ہے تمہاری لسٹ۔ وہ تیسرا آدمی جس کی ڈیٹیلز نکالنے میں مجھے سب سے زیادہ وقت لگا، لیلی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ اسکرین پہ ایک واضح صورت کم و بیش 55 سال کے آدمی کی تصویر گردش کر رہی تھی۔ اس کا نام ہے اسحاق کبیر، ریٹائرڈ ایمبیسڈر۔ 3 سال قبل کے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور اب اپنی ایک لو فرم چلاتا ہے۔ اصل میں اس کا کاروبار یہ نہیں ہے، اس کا اصل کاروبار گنز کی اسمگلنگ ہے، جس کی بنا پہ یہ شیر علی اور ندیم علی کو بھی جانتا ہے اور ان کے ساتھ اس کے کافی اچھے ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ اس کے بابا سے کیا تعلق ہے؟ ہالے نے بیچ میں سوال کیا تھا۔ بہت برا تعلق ہے۔ اس کی بیٹی نے 1 سال قبل اپنے بوائے فرینڈ کو گھر پہ بلایا اور اسے باندھ کر ٹارچر کر کے جان سے مار دیا۔ اس نے 2 دن تک اسے ایک کمرے میں قید کر کے رکھا اور اسے مختلف طریقوں سے ایذا پہنچاتی رہی، کبھی بلیڈ کٹس لگائے تو کبھی سگریٹ سے جلایا اور آخر میں اس کا گلا کاٹ کر مار دیا۔ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی۔ اسے شروع سے اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ یہی سب کرنے کی عادت تھی، لیل عام سے لہجے میں بتا رہی تھی اور حالے کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ عمر خاموشی سے سن رہا تھا۔ ان دونوں کے لیے یہ صورتحال نئی نہیں تھی۔ خیر اس بار وہ پکڑی گئی، اسے جیل لے جایا گیا۔ اس لڑکی کی فیملی نے قتل کا کیس دائر کر دیا اور فیصلہ تمہارے بابا کی عدالت میں آیا۔ انہوں نے 3 پیشوں کے اندر اس لڑکی کو سزائے موت سنا دی۔ اس کا باپ اور اس کی پھپھو بہت جھٹپٹائے، اپنی بیٹی کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر کے دیکھ لی، جج صاحب کو ڈرایا دھمکایا، پیسے آفر کیے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ بالآخر اس نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ جس دن اس لڑکی کی سماعت تھی اسی صبح کو اپنے جیل کے کمرے میں مردہ پائی گئی۔ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس لڑکی کی پھپھو شہتاز کبیر جو کہ ایک کرمنل لائر ہے، اس نے ایک ہرش برپا کر دی۔ قصہ مختصر یہ کہ اس نے اپنی بھتیجی کی قبر تک قصر کبیر کے پچھلے لون میں بنوائی تاکہ وہ کبھی بھی اپنی بچی کی لاش کو بھول نہ سکے۔ کبھی امکان کہ وہ لوگ تمہارے اغوا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور شہتاز نے دوبارہ جج صاحب کو جان سے مارنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی، اور اب جب اسے موقع ملا تو وہ کھیل گئی۔ لیل بول کر خاموش ہوئی اور وہ دونوں میرے بغیر تمہارا کیا ہوتا والی نظروں سے دیکھا۔ حالے نے ایک گہری سانس بھری۔ وہ ان سب کی عادی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی زندگی بس فیشن، گھومنا اور پارٹیوں میں تھی۔ اب اس کی زندگی اچانک سے بقا کی جنگ، نفرت، انتقام اور جھوٹ میں بدل گئی تھی۔ وہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ ان حالت میں فٹ ہے، لیکن وہ مس فٹ تھی۔ یہ اس کا دل کرتا تھا، کیا مجھے ان کے خلاف کچھ ایسا مل سکتا ہے جس سے وہ میرے سامنے اپنا گناہ مان لے؟ کوئی دھمکی، کوئی خوف بھی، کوئی کچھ بھی؟ اس نے لیل کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سینٹر ٹیبل پر اب بھی سامان بکھرے پڑے تھے۔ کیا وہ انہیں اس جگہ پہ رکھے بغیر سکون سے بیٹھ سکتا تھا؟ لیل نے کندھے اچکائے تھے۔ یہ میرا ورک ٹائم ہے جوجا صاحبہ، میں اس وقت اتنا ہی بولوں گی جتنا مجھے پیسے ملیں گے۔ حالی نے اپنا بیگ کھول کر 5,000 کے 4 نوٹ نکالے اور اس کے سامنے رکھ دیے۔ لیل نے سر کے خم سے شکریہ ادا کیا۔ تمہیں انہیں دھمکا نہیں سکتی کیونکہ وہ ان سب چیزوں سے بہت آگے ہیں۔ تم انہیں خوفزدہ بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اگر ان کو خوف ہوتا تو وہ ایسے کاموں میں نہیں پڑتے۔ تم صرف ایک کام کر سکتی ہو، تم ان کے راز لا کر ان سے کچھ بھی کروا سکتی ہو۔ ان کی کمزوری ان کا پیسہ ہے، انکار پیسہ ہے۔ نیب کی طرف سے ان پر ڈھیروں کرپشن چارجز ہیں۔ ان کے گھر میں 3 بار ریڈ لگا ہے لیکن کچھ نہیں ملا۔ ایک رپورٹ کے مطابق ان کا سارا پیسہ ان کے گھر میں ہے، لیکن کسی بھی ریڈ میں ان کے گھر سے 1 فوٹی کوڑی بھی برآمد نہیں ہوئی۔ اب تم دیکھ لو تمہیں کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہوئے اوپن کچن کی جانب بڑھ گئی۔ عمر سینٹر ٹیبل کو چمکا چکا تھا۔ اب وہ کسی فالتو کپڑے سے دیوار پر ٹنگی پینٹنگز میں جمی دھول صاف کر رہا تھا۔ دفتر حالے کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ شہتاز اور ندیم کا صرف ورکنگ ریلیشن شپ ہے، کیا آپ کو یقین ہے؟ اس نے لیل کی طرف چہرہ موڑ کر پوچھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ان دونوں کے درمیان وہ رشتہ ہے جس میں انسان سر دھڑ کی بازی لگا سکتے ہیں، جس میں اسے نفع نقصان کی پرواہ نہیں ہوتی، جس میں ہر انسان
جس میں ایک انسان کے کہنے پر آپ دنیا ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، جس میں ایک شخص کی بات آپ کے لیے حرف آخر ہوتی ہے، جس میں آپ بنا سوچے سمجھے ایک اندھے کنویں میں کو بھی ڈوب سکتے ہیں۔ اور وہ جذبہ کون سا ہے؟ عمر نے پیچھے سے مسکرایا پکارا تھا۔ محبت، ہلکی آواز میں بولی تھی۔ مجھے اب تک لگتا تھا ندیم نے شاید یہ کام کسی نفرت کے تحت کیا ہوگا، لیکن میں بھول گئی تھی ایسے بے خوف فیصلے محبت کرواتی ہے۔ وہ بولتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ لیل ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ اب تم کیا کرو گی؟ حالِ سادگی سے مسکرائی۔ میرے دوستوں میں مجھے ریلیشن شپ ایڈوائزر کے لیے ملکہ سمجھا جاتا ہے۔ ان دونوں کی محبت قائم ہے کیونکہ اس میں اب تک دور دور تک رقابت نہیں ہوئی۔ محبت کو رقابت کا خوف دلاؤں گی ہوگا، محبت خوف زدہ ہو جائے گی۔ یہ ایک کمزور لمحہ ہوگا اور اس کمزور لمحے میں کسی بھی انسان کے دل کی بات جان سکتی ہوں۔ لیل اور عمر بس اس کو دیکھتے رہ گئے۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے باہر نکل گئی تھی۔ سلطان منزل کا لون اس وقت ویران تھا۔ کوئی وقت تھا جب یہاں بیٹھ کر چائے پی جاتی تھی، باتیں کی جاتی تھی، لیکن اب باتیں کرنے والے لوگ محل نما گھر میں رہ گئی تو بس ایک نحوست۔ اسی نحوست بھرے گھر کے لون میں اس وقت حسن سلطان اکیلا بیٹھا۔ جب مہرماں اس کے سفیر اسے اپنی جانب آتے دکھائی دیے، سفیر کے چہرے پہ غصہ تھا۔ تم اس 2 ٹکے کے پولیس والے سے ملنے کیوں گئے تھے؟ سفیر اس کے سر پہ کھڑا دہاڑا۔ حسن نے پرسکون نظروں سے اس کو دیکھا۔ میں اس سے ملنے نہیں گیا تھا، میں برنو کو وہ پہ لے گیا تھا، وہ مجھے وہاں مل گیا اور ہم نے باتیں کر لی۔ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بکواس! وہ اس سے پہلے سے زیادہ تیز آواز میں دہاڑا تھا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم۔ اصل میں پتہ ہے کیا؟ اصل میں تمہاری غیرت ختم ہو گئی ہے، تم بے غیرت ہو گئے ہو حسن سلطان۔ وہ آدمی جس کے ساتھ تمہاری بہن بھاگ گئی تھی، وہ آدمی جس کے صدمے میں تمہارا باپ مر گیا ہے، تم اس آدمی کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہتے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، لعنت ہو تم پہ۔ اس کے منہ سے کف نکل رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ حسن کا گلا دبا دے۔ حسن کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ وہ 2 قدم آگے آیا، سفیر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنا شروع کیا، میرے باپ کو تو دل کا دورہ آپ کی وجہ سے پڑا تھا، آپ ہی اصل قاتل۔ اگر آپ اس دن اپنی 2 ٹکے کی عزت بچانے کی خاطر آپ اس سے نکاح نہیں کرتے تو وہ اسپتال نہیں پہنچتے، اور اگر تمہاری بہن نہیں بھاگتی تو مجھے یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے حسن، کیسے انسان ہو تم؟ اس آدمی کی وجہ سے ہمارا خاندان تباہ ہو گیا اور اب تم اسی کے پیچھے پھر رہے ہو، اور اب آپ خود کیا ہے؟ سفیر بھائی جس لڑکی سے شادی سے انکار کر دیا تھا، آج اسی سے اپنے پہلو میں لیے پھر رہے ہیں، اور جس لڑکی کے لیے آپ سارے خاندان سے لڑنے کو تیار تھے، آج اسی لڑکی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ غیرت میری نہیں، آپ کی ختم ہو گئی ہے۔ آپ اپنے ہی خاندان کی لڑکی کے لیے اتنی گندی زبان کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اتنا گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ اس کی آواز میں افسوس تھا۔ اسی لمحے سفیر کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن پھر وہ ہوا میں ہی معلق رہ گیا تھا۔ حسن نے اس کا اٹھتا ہاتھ اپنے ہاتھ سے روکا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت سرخ ہو رہی تھی۔ نے سفیر سلطان، ہر بار نہیں، میں بے غیرت نہیں ہوں جو آپ سے پٹتا رہوں۔ وہ گھررایا تھا۔ مہرماں دھک سے رہ گئی تھی۔ سفیر، میں حسن میرا سلطان ہوں اور مجھے اپنی اوپر اٹھتے ہوئے ہاتھ روکنے آتے ہیں، اور اگر میرے ہاتھ کسی کا اٹھتا ہاتھ روک سکتے ہیں تو یہ کسی پہ اٹھ بھی سکتے ہیں۔ اگلی بار آپ کا ہاتھ روکوں گا نہیں، اپنے ہاتھ اٹھاؤں گا، میرا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ کی رہی صحیح عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے اور آگے بڑھ گیا۔ پھر رک کر سفیر کو دیکھا۔ ویسے میری بہن کے شوہر نے آپ کا صحیح نام رکھا ہے، نامرد کہیں کے، وہ حقارت سے کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ ان سلون میں ہکا بکا کھڑے سفیر اور مہرماں کو چھوڑ کر ہم فروا سلطان کے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ اس پرتیس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آؤ تو سامنے ہی فروا سلطان سنگار میز پر کے سامنے بیٹھی تھی، اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ اس نے سرخ لمبی میکسی نما فراک پہنی تھی، گہری سرمئی آئیز میں مزید گہرا کرتی۔ اس کی انگلیاں ہارون کی آمد پہ ایک دم جیسے تھمی تھی۔ آج تم یہاں کا راستہ کیسے بھول گئی؟ وہ اگلے ہی لمحے پھر سے برش اپنی آنکھوں پہ چلاتے ہوئے ہارون سے پوچھنے لگی۔ وہ بغیر جواب دیے آگے آیا۔ وہ 1 قدم، 2 قدم، 3 قدم، یہاں تک کہ وہ اس کے بالکل پاس آ گیا۔ نے آئی؟ اس نے برش کی جانب اشارہ کر کے پوچھا۔ فروا دل کھول کر مسکرائی۔ شور! ہارون نے نرمی سے اپنے ہاتھوں سے برش لے لیا۔ فروا نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ ہارون نے برش کو آئی شیڈ کٹ میں لگایا، ایک رنگ برش کے بالوں پہ لگ گیا۔ ہارون نے منہ سے پھونک مار کر ایکسٹرا رنگ نیچے فرش پہ جھاڑ دیا۔ اب اس کی انگلیاں مہارت سے فروا کی آنکھوں پہ چل رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، انہیں مجھے
इन्हें मुझे रंगों से कितनी मोहब्बत है, उसने कहना शुरू किया। फरवा ने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी हारून इनसे कम ये बात पूछने नहीं आया। वो जवाब तब देगी जब उन्हें बात ज़रूरी लगेगी। लेकिन कुछ रंग ऐसे भी हैं जिनसे मुझे नफ़रत है। पता है वो रंग कौन से हैं? अब उसकी तरफ दूसरी बंद आँख पे ब्रश चला रहा था। वो ज़रा देर को रुक कर फिर बोला, मुझे आपके चेहरे के रंगों से नफ़रत है। एकदम उसके लहज़े से सख्ती आ गई थी। फरवा बेइख्तियार गैर आरामदेह हुई थी। ये जो आपके चेहरे पे ब्लश है ना, ये मुझे सख्त नापसंद है। आपकी लिपस्टिक का रंग मुझे पसंद नहीं। असल में मुझे मसला इन रंगों का नहीं है। वे रुका था। फरवा ने सांस तक रोक ली थी। मसला आपके चेहरे से है। आपके चेहरे पे जो भी रंग लगता है नाकाबिले नफ़रत हो जाता है। उसके लहज़े में कुछ नहीं था। परवा के गले में गिल्टी सी उभरी थी। हारून बोले गया, हर वो रंग जो आपके चेहरे पे लगता है मकरूह हो जाता है, गल सड़ जाता है, उसकी असल रंगत खत्म हो जाती हो, वो बेकार हो जाता है। ये ब्लश का गुलाबी रंग ये आपके चेहरे पे लगने से पहले मातम कर रहा है। ये आई शेड्स के सारे रंग ये आपकी आंखों पे लगने से पहले बैन करते हैं। उनको खुद से ही कराहियत आती है। हारून तुम उन्हें कुछ कहना चाहा, लेकिन हारून ने उनको रोक दिया। शस्त कुछ मत बोले, बस सुने। आपको पता है मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है? उसने ब्रश को मेज पे रख दिया और अब बाजू सीने पर बांधी सर्द नज़रों से फरवा के चेहरे को देख रहा था। मैं लेट रही हूँ, कहीं जाना है मुझे। वो बेइख्तियार उठने लगी थी। मेरा पसंदीदा रंग सुर्ख है। पता है क्यों? उसने उन पे ध्यान दिए बगैर बोले गया। फरवा वापस बैठ गई। उठना या भागना बेकार था क्योंकि ये खून रंग का होता है। उसका लहजा खुद ब खुद सर्द हो गया। फरवा का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। और पता है ये रंग मुझे कब से पसंद है? वे रुका। एक लम्हा अगला लम्हा और फिर वो फरवा के कान के पास झुका। सुर्ख रंग मुझे तब से पसंद है जब से मैंने अपने भाई को कत्ल किया। फरवा धक से रह गई। वो खून, वो सुर्ख माए, वो खून का तालाब। आह क्या मंजर था! वो मंजर, वो रंग मैं आज तक नहीं भूला। वो रंग कितना खूबसूरत था, वो रंग कितना यादगार था। पता है रुस्तम के जिस्म से जो सुराख हो गया था वहाँ से नज़र आता। इसका खम वो कितना सुर्ख था। बस कर दो। ये क्या कह रहे हो? फरवा ने कानों पे हाथ रख दिए थे। उसका रंग सफ़ेद पड़ने लगा था। लेकिन क्या है, मैं वो मंजर नहीं भूलने ज़रा भूलने लग गया हूँ। वो अफ़सोस से कह रहा था। असल में तब बच्चा था, लेकिन मैं अब नहीं हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, चीज़ें रिसाइकिल करता हूँ। आज मैं इस मंजर को रिक्रिएट करूँगा। उसने झुक कर अपनी पिंडली से लगी पिस्तौल निकाली और फरवा के दिल पर रुक गया। नहीं बच्चे, हारून मुझसे गलती हो गई है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हारून ने पिस्तौल की ठंडी नाल फरवा के माथे पर रख दी। फरवा को लगा था अब वो कभी सांस नहीं ले सकेगी। आपकी ज़रूरत कैसे हुई कि आप मुझे इस्तेमाल करे? वो गुर्राया था। फरवा कुर्सी पे बैठी थी और हारून उठकर उसकी कुर्सी के गिर्द चक्कर काटने लगा था। मेरा ड्राइवर, मेरी सिम, मेरी गाड़ी, आपने हाले के अगवा में मुझे फ्रेम करना चाहा। हिम्मत कैसे हुई? वो बुलंद आवाज़ में दहाड़ा था। मैंने रुस्तम को इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुझसे मेरे बाप को छीन रहा था। और अब मैं आपको मारूंगा क्योंकि आपने मुझसे हाले को छीनना चाहा। मैं आपकी जान ले लूँगा जिस तरह रुस्तम की जान ले ली। सोचे, जब मैं 10 साल का होकर कत्ल कर सकता हूँ तो 24 साल का होकर मुझे कौन रोकेगा? वो अब उनके सामने आकर खड़ा हो गया था और पिस्तौल को फरवा की गर्दन पर रख कर दिया। वो मुर्दा आंखों से उसको देखे गई। साकित, सुन, आपको सोचना चाहिए था। पागलों से पंगा लेते वक्त सोचना चाहिए था। मेरा क्या है? आपको मार दूंगा और मुझसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। मेरा बाप MNA है, उसका ताल्लुकात है, हमारे पास पैसा है। मैं सबूत मिटा दूंगा। मेरा बाप मुंह बंद करवा देगा। वो बोल रहा था और फरवा बहते आंसू के साथ सुन रही थी। उसकी गर्दन मुसलसल नफी में हिल रही थी। वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन टांगों में जान नहीं थी। वो बोलना चाहती थी, लेकिन ज़बान मफलूज थी। आपने मेरे साथ कितना गलत किया, जानती है मैं कितनी तकलीफ में हूँ, किस अजियत से गुजर रहा हूँ, कुछ पता भी है आपको? उसकी आवाज़ सर्द से सर्द तरीन होती जा रही थी। मम, मुझे माफ़ कर दो। बदअक्कत बोल पाई थी। आंसू भल भल उसकी आंखों से निकल रहे थे। मौत का खौफ सारे में फैला हुआ था। हारून तंजिया हंसा था। माफ़ कर दो, वो भी आपको? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? आपका और मेरा ताल्लुक ही क्या है? लगती क्या है आप मेरी? चले, मैं आपको एक शर्त पे माफ़ कर सकता हूँ। आप मुझे बताएं कि आप उस फ़हीम मिर्ज़ा से कहाँ और क्यों मिली थी? हारून अब सिंगार मेज के ऊपर बैठा था। पिस्तौल अब भी उसके हाथ में थी। उसे घुमा रहा था। क्या वो वाकई उसे घुमा रहा था या अपने हाथों की लर्जिश पे काबू पाने की कोशिश कर रहा था? वे बस मुझसे
हेवन की बात करना चाहता था। उसे लगा था मैं मेराज भाई से बात कर सकती हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं मेराज भाई से कहूँ कि हम हाले का रिश्ता इस सूरत में कबूल करेंगे कि वो हेवन के कागजात हाले को जहेज की सूरत में दे दे। ज़ाहिर है मैंने मना कर दिया। वो तेज़-तेज़ बोलती जा रही थी, आंसू थम गए थे। हारून उसके करीब झुका। रफ़ाक़तों के नए ख़्वाब खुशनुमा है मगर गुज़र चुका अब तेरे एतबार का मौसम। वह सर्द मुस्कुराहट के साथ गुनगुनाया था और फिर अगले ही लम्हे उसने पिस्तौल फरवा के माथे पर रख दी और उंगली ट्रिगर पर। फरवा का सांस जहाँ था वहीं थम गया। आंखों की पुतलियाँ साकित हो गई। सच बताएं आंटी। बिल्कुल सच। आप फ़हीम मिर्ज़ा से क्यों मिली थी? उसके लहजे में चट्टानों जैसी सख्ती थी। फरवा ने बेइख्तियार थूक निकला था। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और हसन सुल्तान अंदर दाखिल हुआ। हारून ने बर्क रफ्तारी से अपना पिस्तौल वाला हाथ पीछे किया। फरवा का सांस अब तक अटका हुआ था। आप यहाँ हैं? मुझे मुलाजिम ने आपके आने का बताया। पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ आपको। वे चौखट से ज़रा आगे खड़ा अचंभे से कह रहा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में हारून खुद को संभाल चुका था। मैं आंटी से तुम्हारे ही पूछने आया था और फिर रुक गया। इनको मेरी कुछ हेल्प चाहिए थी, है ना आंटी? उसने चल बैठी फरवा को देखकर तायीद चाहिए थी। फरवा ने सुन होते जिस्म के साथ इस बात में सर हिलाया। हसन को यहाँ से उसका चेहरा नहीं नजर आ रहा था, लेकिन वे अब भी मुतज़्ज़ब। तुम चलो, अब मैं आता हूँ, हारून ने उससे कहा तो वो बेध्यानी से सर हिलाता बाहर निकल गया था। हारून भी एक आखिरी नज़र फरवा पे बेजान होते बेजूद पे डालकर बाहर निकल गया था। काफ़ी देर तक तो वो इसी तरह बैठी रही। साकू तो शल तुम्हारा पसंदीदा रंग सुर्ख है ना? वो बहुत देर बाद आईने को देख कर बड़बड़ाई थी। तुम्हें आखिरी बार नजर आने वाला रंग भी सुर्ख होगा। उसने जैसे कोई फैसला कर लिया था। उसका जिस्म अब भी कांप रहा था। कान अब भी साए साए कर रहे थे। पिस्तौल की ठंडी नाल अब भी पेशानी से चुभती महसूस हो रही थी। मौत कैसी होती है उसे आज अंदाज़ा हो गया था। गाड़ी में गैर मामूली खामोशी थी। हाले अपने मोबाइल पर शाहताज कबीर की भेजी हुई डिटेल्स देख रही थी। उमर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। करते हुए गाय बगाई उस पे नज़र डाल लेता था। आपसे एक बात पूछूं? बिल आखिर उसने खामोशी को तोड़ा। हाले ने महज सर हिलाया। अब अगर मैं बेकसूर निकला तो आप खुद को क्या सजा देगी? तुम बेकसूर नहीं निकलोगे, मुझे यकीन है। हाले ने नज़र उठाए बगैर जवाब दिया। फ़र्ज़ तो कर ले एक बार, अगर मैं बेकसूर निकला तो? वे मुसीर हुआ। उमर ने इस वक्त काम कर रही हूँ और मुझे तुम्हारी आवाज़ सख्त डिस्टर्ब कर रही है। अगर तुम कुछ बोले तो मैं गाड़ी से उतर जाऊंगी। अब के उसका लहजा सख्त था, बेजार। लेकिन क्या उमर हार मान सकता था? अच्छा, मेरे पास एक और आइडिया है। आपने जब मुझे सजा दी तब मुझसे पूछा नहीं था ना? अब मैं आपसे क्यों पूछूं? मेरे पास भी एक सजा है। वो जैसे सोच कर ही आनंदित हुआ। हाले ने सर उठाया। खाली खाली नज़रों से उसको देखा, जैसे कह रही हो कौन सी सज़ा? उमर गहरा मुस्कुराया। गाल का गड्ढा बाजे हुआ। मैं आपके पैर जलाऊंगा, वो मुस्कुरा कर बोला था। हाले धक से रह गई। कुछ पल के लिए वो कुछ बोल ही न सकी। तुम मेरे पैर जलाओगे? मारे हैरत के मुश्किल बोल सकी। उसके चेहरे पे बेयकीनी थी। हाँ, जलाऊंगा, जैसे आपने मेरे पैर जलाए थे। मैं बराबरी का कायल हूँ। औरतें मर्दों के बराबर है। अगर मैं वो जलन सह सकता हूँ तो आप भी सह सकती है ना? उसने हाले को देखकर तायीद चाही थी। तुमने कहा था मेरा चेहरा तुम्हारे किसी अजीज से मिलता है। तुम मेरे साथ क्या ये करोगे? वो अब भी शौकड़ थी। उमर ने कंधे उचकाए। चेहरा मिलता है, पैर तो नहीं। वो आम से अंदाज में बोला। थोड़ी देर तक वो कुछ नहीं बोली। तो अच्छा, अगर नहीं सह सकती तो? नहीं, मैं सह सकती हूँ, वो गर्दन अकड़ा कर बोली थी। चेहरे पे एक बार फिर मैं मजबूत होने का जम आ गया था। लेकिन मुझे यकीन है तुम बेकसूर नहीं निकलोगे, वो बोलकर दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी। मैं आज हसन से मिला था। बहुत देर बाद उसने एक बार फिर कहना शुरू किया। हाले हनूज बाहर देखती रही। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।